اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یزالو ہمیشہ، یہ جو لفظ آتا ہے لا یزالو، ما زالا، اس طرح کے بعض الفاظ آتے ہیں، یہ کنٹینیوسلی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو لا یزالو کا مطلب ہے ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، بنیانو عمارت، ہم ان کی، الذی وہ جو، بنو انہوں نے بنائی، ریبتن کھٹکتی، شک و شبہ میں کھٹکتی، فی میں قلوبی دلوں میں، ہم ان کے، لا یزال بنیانہم الذی جو انہوں نے عمارت بنائی ہے وہ ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، بنو ریبتن الذی بنو جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، شک اور نفاق کے باعث، الا سوائے اس کے کہ ان یہ کہ تقطع پارا پارا ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم قلوب دل ہم ان کے، الا ان تقطع قلوبہم سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں مسلسل خراش کی وجہ سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کو ان کا انجام بتا دیا ہے۔ ایک تو پچھلی آیت میں جو ان کا اخروی انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ جو کچھ انہوں نے عمارت بنائی ہے مسجد کے نام پر، تو یہ اور وہ سارے جہنم کے سپرد ہوں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید ذکر کر دیا، فرمایا یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ اشارہ ہے عمارت مسجد کی طرف، کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے مسجد کی شکل میں یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، اس عمارت کی وجہ سے انہیں کبھی اطمینان نہیں ملے گا، اس عمارت کی وجہ سے کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ملے گی، کیونکہ اس عمارت کی بنیاد چاہے مسجد کا نام انہوں نے دے دیا ہو لیکن اس کی بنیاد منافقت ہے، اس کی بنیاد وہ 4 مقاصد فاسدہ ہیں جو ہم نے آیت نمبر 107 میں پڑھ لیے ہیں، کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین کو پناہ دینے کے لیے یہ مسجد بنائی، نہ اس کا تعلق مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ، نہ ایمان کے ساتھ، نہ تقوی کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ، اور نہ اطاعت گزاروں کے ساتھ، بلکہ وہ انہوں نے صرف اور صرف جو اپنے 4 فاسد مقاصد تھے صرف اس غرض کے لیے بنائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی منافقت کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور آگے فرمایا الا ان تقطع قلوبہم سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی جب ان کے دلوں میں یہ کھٹکتی رہے گی تو پھر فرمایا ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، خواہ قتل ہو کر یا قبر میں پہنچ کر یا جہنم کا مزہ چکھ کر، تو یہ ان کا نفاق انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کبھی انہیں دلی اطمینان نصیب نہیں ہوگا جب تک یہ ندامت محسوس نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب نہیں ہوتے، فرمایا اس وقت تک یہ مسجد اور یہ عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ پھر آگے فرمایا
واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی، ان کے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اس نے ان کی یہ مسجد درار کو ملیا میٹ کیا، اس میں کیا حکمتیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 111، اس میں ارشاد فرمایا انا بے شک اللہ اشترا اس نے خرید لیا من المؤمنین اہل ایمان سے انفسا جانوں کو ہم ان کی، بامبالا اور امبال ہم ان کے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم بامبالہم، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ کس عوض سے؟ بِأَنَّ کہ بے شک ہے، لہم لا لیے ہم ان کے، الجنت جنت، بِأَنَّ لہم الجنہ کہ بے شک اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ فی میں سبیلی راستے میں اللہ کے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فیقتلون سو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، یعنی حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن وعدہ ہے، علیہ اس پر یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر، حقاً حق بے شک یہ اللہ کے ذمہ کرم پر حق وعدہ ہے، فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل، والقرآن اور قرآن، فی التوراتی والانجیل والقرآن تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یہ سب میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر سچا وعدہ لیا ہے، پختہ وعدہ لیا ہے۔ ومن اور کون ہے، اوفا زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے وعدہ کو، من اللہ سے زیادہ، ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور کون اپنے وعدہ کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا تو تم خوشخبری مناؤ، تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم بی ساتھ عوض کے، بیعی سودے پر، کم اپنے، فاستبشروا ببیعکم سو ایمان والو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ، الذی وہ جو بایعتم تم نے بیچا ہے، بھی جس کے عوض تم نے اپنے جان و مال کو بیچا ہے، اس سودے پر تم خوشیاں مناؤ۔ وذالک اور یہی ہے، وہی الفوز الکامیابی العظیم بڑی، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی زبان الوہیت سے ہی خوشخبری سنا دی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب انصار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کی، اس رات حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ذکر کر دے تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو تم سے یہ شرط چاہتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ فرمایا میرے رب کی شرط ہے، میرے رب کی طرف سے یہ شرط ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے لیے بھی فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے
تم اپنے جان و مال کو بچاتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو. یعنی جان و مال کے عوض تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال اسباب بچاتے ہو، تو فرمایا میرے لیے اسے بھی گوارا نہ کرو بلکہ اپنا جان مال میرے لیے خرچ کر دو. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جنت. تو یہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے سمجھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جان کیا یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی نفس پیدا نہیں کر سکتا، کوئی جان نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے. اسی طرح مال یہ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اس کا مالک بھی اللہ ہے. تو نہ جان کا مالک انسان ہے نہ مال کا مالک انسان ہے. تو اسی جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جان و مال میں تمہیں عطا کرتا ہوں وہ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو اسی پر تمہیں اتنا بدلہ دیا جائے گا، اتنا انعام و اکرام تمہیں دیا جائے گا. اس نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کے عوض سودا کر لیا ہے. بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے. کتنا سودا ہم نے سستا سودا کیا ہے، اور اعلیٰ سودا اور کتنا سستا اور کتنا اعلیٰ سودا ہم نے کیا ہے کہ جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جان کا بھی سودا کر لیا، مال کا بھی سودا کر لیا. اللہ نے فرمایا اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے. پھر آگے فرمایا یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں، کیا سودا انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تقاضا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں دین کے کلمہ کی سر بلندی کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے اس کے نفاذ کے لیے، غلبہ کے لیے، پیغام عمل کے لیے. فرمایا وہ اللہ کی خاطر قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. فیقتلون، تو وہ قتل کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو. اللہ کا جو آخری دین ہے، پیغام امن ہے، اس کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، جو اس کے خلاف اٹھتے ہیں، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خاتمہ کرنے. فرمایا وہ ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں. وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، اپنی شہادت پیش کر دیتے ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. فرمایا یہ جو جنت کا وعدہ اللہ تعالی نے اہل ایمان سے کر لیا ہے، یہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر حق وعدہ لے لیا ہے. حق وعدہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، پختہ وعدہ لے لیا ہے. اور یہ کوئی صرف قرآن میں نہیں ہے، یا آخری دین میں نہیں ہے، آخری شریعت میں، آخری کلام میں الہی میں نہیں. فرمایا اس سے پہلے جو تورات اتر چکی، انجیل اتر چکی، ان میں بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہی وعدہ لیا ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ کوئی ابھی حکم نافذ نہیں ہوا، ابھی حکم نہیں اترا، یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، جو پچھلی شریعتیں عطا ہوئی ان میں بھی یہ حکم تھا. تو جو اللہ کی راہ میں لڑا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اس کو بھی یہی انعام ملا، یہی انعام کا حقدار قرار پایا. پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اپنے قول میں اللہ سے بڑھ کر سچا و پورا کرنے والا ہو؟
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشخبری سناؤ ان سودا کرنے والوں کو جنہوں نے یہ سودا کیا ہے، جان و مال کا سودا کیا، جان و مال کو عوض بیچ دیا جنت کے عوض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں خوشخبری سنا دو، انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، کوئی انہوں نے سستا یعنی بے فائدہ سودا نہیں کیا۔ ابھی یقیناً جنت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ اپنے کانوں سے سنا جنت کی چہچہاہٹ، اور نہ اپنے ہاتھوں سے چھوا، نہ زبان سے چکھا، نہ ناک سے سونگا۔ ابھی جنت ہمارے حواس سے ماورا ہے، اور کس سے جانا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے، اور ہم نے اپنا سر تسلیم ہم کر دیا۔ فرمایا اس بن دیکھی جنت کا سودا کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے، یہی زبردست، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، دین کی راہ میں جد و جہد کرنا، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے، ان کو چنتا ہے دین کی اقامت کے لیے، جد و جہد کے لیے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 اس میں ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کاملین ہیں ان کی 9 نشانیاں ذکر کیا، 9 خوبیاں، کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سودا کرتے ہیں اللہ سے۔ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش روزے دار، جو دنیاوی لذتوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے دار ہوتے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے، خشوع و خضوع سے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، قرب الہی پانے والے، الآمرون بالمعروف، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین اہل ایمان کو، وبشر المؤمنین اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 9 نشانیاں، 9 خوبیاں ذکر کی ہیں کہ یہ جو اپنی جان و مال کے ساتھ رب سے سودا کرنے والے، جنت کے عوض، جنت کی نعمتوں کے عوض، جس جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں، تکا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، سب کو لٹا دینے والے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر 9 علامات، 9 خوبیاں ہوتی ہیں، 9 نشانیاں ان میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو ان کی ذکر ہوئی وہ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، چاہے چھوٹا گناہ کریں، بڑا گناہ کریں، کوئی جان بوجھ کر خطا ہو جائے یا بھول چوک سے خطا ہو جائے، کوئی لرزش ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے، رجوع کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ توبہ ایسی کنجی ہے کہ اللہ تعالی نے باقی ساری علامات میں سے، حتیٰ کہ عبادت، جو ان کی عبادت گزاری کی صفت ہے، اللہ تعالی نے وہ بھی بعد میں ذکر کی ہے، توبہ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ توبہ اتنی اہم کنجی ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے۔
रब की बारगाह में। हम में से हर एक को हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, उसकी बारगाह में झुके रहना चाहिए, रुजू करना चाहिए, हर वक्त उससे माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये इतनी अहम है तौबा। बाकी सारी सिफात का दरवाज़ा तौबा की कुंजी से खुलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सिफत को, इस अलामत को अहले ईमान की वो पहले जिक्र किया, अत्ताइबून, कि वो तौबा करने वाले अल्लाह की बारगाह में। फिर अल आबिदून, इबादत गुजार, अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार, इबादत करने वाले, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने ऊपर इबादत को नाफिज कर लेते हैं अपनी ज़ात पर, और वो कोई अपने नफ्स के बहकावे में आकर, शैतान की फिसलन में आकर कभी इबादत कर ली, कभी गफलत का शिकार हो गए। नहीं, कि जो अल्लाह ताला ने उनकी सिफात जिक्र की हैं, ये इसमें फ़ाइल के साथ जिक्र की हैं, इसमें फ़ाइल के साथ, कि उन्होंने ये सिफात अपने ऊपर तारी कर ली हैं, वो इन सिफात के साथ मुसम्मा हो गए, बामुसम्मा हो गए, इन सिफात का जामे बन गए हैं, इन सिफात का मुरक्का बन गए हैं। वो इबादत गुजारी से गफलत नहीं करते, बल्कि इस्तिकामत से, दुआम से इबादत गुजारी और इन सिफात को जारी रखते हैं। तीसरी खूबी जिक्र की, अल्हामिदून, अल्लाह की हम्द सना करने वाले, उसकी हम्द करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करने वाले, हम्द करने वाले, अपने आप को नीचा समझते हैं, रब की बारगाह में हम्द करते रहते हैं। चौथा फरमाया अस्साइहून, रोजेदार, यानी दुनियावी लज्जतों से किनारा कश रहने वाले, अपने आप पर कंट्रोल करने वाले, लज्जाते दुनिया पर, शहवाते दुनिया पर कंट्रोल करने वाले और रोज़ों से रहने वाले। पांचवी फरमाया अर्राकिऊन, खुशू व हुजू से रुकू करने वाले, खुशू व हुजू से रुकू करने वाले, यानी, और आगे साथ फरमाया अस्साजिदून, सजदा करने वाले। तो रुकू व सुजूद हमें कहाँ मिलता है? नमाज में, यानी नमाज के पाबंद, और नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, रुकू व सुजूद खुशू व हुजू से करते हैं, अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब पाने के लिए करते हैं, और इसमें भी सुस्ती काहिरी का शिकार नहीं होते। ये कितनी खूबियां, 6 जिक्र हो गई। और 7वीं फरमाया अल आमिरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करने वाले, मुआशरे में नेकी को फरोग देते हैं, नेकी की तबलीग करते हैं, सोशल मीडिया की शक्ल में हो या लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी बैठे हो, नेकी को फरोग देते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं। और आगे फरमाया वन्नाहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, जहां बुराई देखे, जितनी हिम्मत हो, जितनी इस्तिताअत हो, जितनी तौफीक हो, बुराई से रोकते हैं, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुहालफत से, मासियत से, नाफरमानी से रोकते हैं, बुराई से रोकते हैं। और 9वीं फरमाया वल हाफिजून ली हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले, उसके अहकाम को बजा लाते हैं। जहां रब ने फरमाया ये अमल कर लो, अमल करते हैं, जहां फरमाया बच जाओ, उससे रुक जाते हैं। अल्लाह के जो अवामिर है और नवाही है, उनको बजा लाते हैं, उनको बजा लाते हैं, उसमें गफलत नहीं करते। और फिर एंड पर फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, और अहले ईमान को खुशखबरी सुना दे, अहले ईमान को बशारत सुना दे, जो इन खूबियों के मुरक्का हैं, इन खूबियों के जामे हैं, फरमाया उनको बशारत सुना दे जन्नत की नेमतों की। और जैसे जैसे कोई इनमें कमाल पर पहुंचता जाता है, वैसे ही रब की बारगाह में उसके दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं। अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनूदी, उसकी कुर्बत, उसके हबीब की कुर्बत, ये एंड होता है, कमाल होता है। तो ये मोमिनीन के इन अमाल पर और उनकी नियत पर, हुस्न अमल पर डिपेंड करता है कि कोई रब की बारगाह में कैसा तकर्रुब पाना चाहता है।
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالی نے اہل ایمان کی یہ خوبیاں ذکر کیا، 9 خوبیاں، اللہ تعالی ہمیں ان کا جامع بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں جان و مال جہاں ضرورت ہو رب کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کی بے دریغ توفیق عطا فرمائے، اپنی جان و مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں رب کی خوشنودی اور رب کی رضا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔